ثمن قلیل کہلاتے ہیں، تھوڑی سی قیمت کہلاتی ہے. مصطفیٰ متاع عظیم ہے، مصطفیٰ نعمت عظمیٰ ہے، اس لیے اس متاع عظیم کو متاع قلیل میں خریدنا مت. اللہ فرما رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، وارن کرتا ہوں اس عقیدے میں مجھی سے ڈرنا، اس عقیدے میں مجھی سے ڈرنا، ڈسکس مت کرنا جا کر کے. میں نے ڈائریکٹ براہ راست تم لوگوں کو کہہ دیا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھی سے ڈرنا. اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 42 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. لبس یلبسو ملانا، لباس اسی لیے جسم میں ملا رہا. لا تلبسوا الحق، اور حق کو مت ملاؤ، بالباطل، باطل کے ساتھ. کیا حق تھا اس وقت اور کیا باطل تھا جب نزول قرآن ہو رہا تھا؟ بس حق محمد تھے، باطل سارے معبودان تھے. سارے معبودان کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے محمد جو کہہ رہے ہیں وہی کو فالو کرنا، اس کے علاوہ کسی کو فالو مت کرنا. ذات محمد کو فالو کرنا، نبی پاک کو فالو کرنا. تو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، ڈسکس مت کرو. ایمان ماننے کا نام ہے، ڈسکس کا نام ہے. تو محمد جو کہہ رہے ہیں بس آنکھ موج کر کے، آنکھ بند کر کے مان لو. لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو مت ملاؤ باطل کے ساتھ. وتکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ. لا برحق ہے، اور حق کو مت چھپاؤ. تمام دنیا کی تفسیروں میں دیکھیں گے تو آگے عربی ایک لفظ آئے گی، کیا؟ اے نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعت محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو مت چھپاؤ. نعت کا معنی ہوتا ہے شان اور صفت بیان کرنا. تو جو اوصاف، جو شان تیری توریت میں اے یہودیوں اور تیرے انجیل میں اے عیسائیوں، شان محمدی میری کتاب ہے نا، وہ اس میں دیکھو، اس میں دیکھو، اور اس کو مت چھپاؤ، اس کو مت چھپاؤ، اس کو مت چھپاؤ. بار 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 کہا اللہ تعالیٰ. جب نہیں مانے بولو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا وانتم تعلمون، جان بوجھ کر تم نے چھپایا ہے نا، بس سمجھ جاؤ کہ اب آ گئی شامت تمہاری. اللہ بہت غصہ ہوا اور اسی سے فرمایا. دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے، بلکہ سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے مغضوب علیہم ولا الضالین، فرما دیا نا کہ معیار ہدایت انعام یافتہ بندوں کو ابو بکر صدیق سے لے کر کے جتنے لوگوں نے فالو کیا محمد رسول اللہ کو، سب کو اللہ نے انعام یافتہ بندوں کی فہرست میں رکھ دیا اور ان کو معیار ہدایت بنایا، ان کو سرچشمے ہدایت بنایا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو اپنے غصے کا مرکز بنایا کہ میں ان سب سے ناراض ہوں، ان سب پر غضب نازل کرتا ہوں اور ان سب کو گمراہ کر دیتا ہوں. تو نبی کو ماننا یہی ہدایت ہے، نبی کو نہ ماننا یہی گمراہی ہے، یہی اللہ کو ناراض کرنا ہے. توحید اگر صرف اللہ کو ماننا کافی ہوتا تو اللہ تو ازل سے اب تک ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی لمحہ نہیں. پاسٹ پریزنٹ فیوچر تینوں سے ماورا ہے، کیونکہ یہ سب لمیٹڈ ہے اور اللہ انلمیٹڈ ہے. اللہ کی ذات انلمیٹڈ ہے، اللہ کی بات انلمیٹڈ ہے. تو اللہ پاسٹ فیوچر پریزنٹ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اللہ ہر ممکن پر قادر ہے. اپنی توحید کو اگر منوانا ہوتا تو کسی نبی کو نہیں بھیجتا، ڈائریکٹ اللہ سب کے دل میں ڈال دیتا مجھے مانو. مگر نہیں، وہ نبی کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہے، اپنے حبیب کو سلیکٹڈ بندے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے انہی کو کہا کہ ان کو مانو گے، ان کو فالو کرو گے تب تیری توحید کا کارگر ہوگی، تیری توحید کا. آگے اللہ سبحانہ فرماتا ہے آیت نمبر 42 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور سنو، یہ سب جو میں نے کہہ دیا، یہ سب کہنے کے بعد اگر اس سب پر اترو گے، یعنی حق کو نہیں ملاؤ گے باطل کے ساتھ، میری آیتوں کو کم قیمت میں نہیں بیچو گے، نہیں خریدو گے، ایسا نہیں کرو گے، تو سنو اب اگر ایسا تم فالو کر لیے تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے رہو. ایک مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، دونوں کو فرما دیا. زکات مالی عبادتیں ہیں، نماز بدنی عبادتیں ہیں، ادا کرتے رہو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو. میں نے شروع ہی میں آپ کو ایک درس دیتے ہوئے کہا تھا کہ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 3-4 کے حوالے سے کہ انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں. محکم کس کو کہتے ہیں؟ جن سے مسائل نکلتے ہیں. جن سے مسائل نکلتے ہو وہ کتنی آیتیں تھیں؟ 500 آیتیں میں نے بتا دیا ہے. 500 آیتیں تھیں اور حدیث میں 3000 میں نے بتا دیا. 500 آیتیں ایسی ہیں جن سے ڈائریکٹ مسائل نکلتے ہیں. ڈائریکٹ مسائل، اس کو عبارت النص کہتے ہیں، اصول الاصول کہتے ہیں، اصول الاحکام کہتے ہیں، بہت ساری باتیں کہتے ہیں. تو انہی میں سے یہ آیت آ رہی ہے. ایک سوال ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ، یعنی امام صاحب وہ جماعت نہیں،
یہ امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوئی حدیث یا قرآنی آیت ہے تو اب آپ اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ یہ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ فرماتا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں فقہا فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے جماعت کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، یعنی جماعت فرض ہے۔ اسی لیے رسول اعظم نے فرمایا کہ صلاۃ الفرض یعنی تنہا نماز پڑھنا 27 گنا کم کر دیتا ہے اگر جماعت سے آپ نماز پڑھیں گے تو، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا افضل ہے اگر صحیح العقیدہ آپ کا امام اویلیبل ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اس سلسلے میں ایک اور بات واضح کر دوں، کچھ لوگ ہم سے مسئلہ یہ پوچھتے ہیں، ہر سال مسئلہ پوچھتے ہیں، سعودی عرب ہم جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، ارے 1 لاکھ کا ثواب ملتا نا تم کو؟ ہاں، ایک کرے تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا، اور مدینہ گئے تو ایک کرے تو 50,000 کا ثواب ملتا۔ کا ثواب لینا چاہتے ہو یا اللہ رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ اگر اللہ رسول کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ رسول کی نگاہ میں رکھو۔ یاد رکھو، سعودی عرب ہو یا دنیا کا کوئی خطہ ہو، نماز کے کچھ شرائط ہیں۔ بے وضو کے نماز کعبہ کے اندر بھی پڑھے تو نہیں ہوتا، دھیان دیجیے، اور بے وضو نہیں باوضو نماز ہندوستان کی ٹوٹی پھوٹی مسجد میں پڑھے تو ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے گا، تو نماز ہونے اور نہ ہونے کا دار و مدار کچھ شرطیں ہیں، اس کی جو کچھ لوازمات ہیں۔ تو آپ ایسے ہی بتائیے، آپ مفتی صاحب، میں ہمیشہ اپنے اوپر مثال دیتا ہوں تاکہ کوئی کو تکلیف نہ ہو۔ میں اگر آپ کو معلوم ہو جائے مفتی صاحب وضو نہیں کیے تو آپ مسطح پہ چڑھنے نہیں دیتے، حضرات میری مریدی اپنی جگہ پر ہے، آپ وضو نہیں کیے پہلے وضو کر لیجیے۔ کیوں؟ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے۔ اور پیلی حیج نہیں تو تالا کیسے کھولتے ہیں آپ؟ ہاں، تو پیری مریدی اپنی جگہ پر ہے، شرط ہونا ضروری۔ تو ایک چھوٹی سی عمل کی دنیا میں ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، آپ نے برطرف کر دیا ہمارے کو امامت سے۔ اب وہاں جائیے، عقیدے کی دنیا میں وہ لوگ گڑبڑ ہے، اور عقیدے ترقی کے دار و مدار ہے، عقیدہ ہی نجات کا دار و مدار ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہی آپ جنت جاؤ گے۔ پوچھو اس صحابی سے، نبی پاک پر ایمان لایا، نبی کو دیکھا اور اسی وقت انتقال کر گئے، جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، بلکہ ان کے صدقے میں بہت سارے لوگ ان کی وسیلے سے بخشے جائیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ عقیدہ سلامت تھا، عمل ایک بھی نہیں تھا۔ تو عمل عقیدے کے بعد کارگر ہے۔ اچھا ہوا نماز کے بارے میں پوچھا، سعودی عرب کے امام ہو یا ہندوستان کے امام ہو، اگر ان کا عقیدہ اور ان کا عمل صحیح ہے تو آپ آنکھ موچ کر ہندوستان میں بھی پڑھیے، وہاں بھی پڑھیے، مگر سعودی عرب کے امام 2 زاویے سے چلتے ہیں۔ وہاں کی عمارت جو ہے، یعنی گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کا مسئلہ جو ہے آل سعود میں چلتا ہے، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں۔ اور مسئلہ قضات یعنی شرعی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ آل شیخ میں ہوتا ہے۔ آل شیخ بھائی محمد بن عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب، یعنی جو بھی مسئلہ دیا جائے گا وہ ان کے بیس ہے، ان کے بیس پر مسئلہ دیا جائے گا، اس لیے وہاں کے اماموں کو شیخ کہا جاتا ہے، دھیان دیجیے گا۔ اور حکومت جو چلے گی وہ آل سعود میں چلے گی، یہ آج ان کے بھی بایو ڈاٹا میں پوری تفصیل کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں پوری دنیا کا اتفاق ہے، پوری دنیا کا ہے، کیونکہ یہ تو ابھی 11ویں اور 12ویں صدی کے ہیں، بالکل ابھی 500 سال برس پہلے کے ہیں۔ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ ان کا عقیدہ بالکل گڑبڑ، اور آپ آنکھ بند کر کے بتائیے نا، آنکھ بند کر کے بتائیے، ہمارا دادا پردادا ہمارے خاندان کا کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو کیا آپ ان کی قبر پر بلڈوزر چلا دیتے ہیں؟ بولیے کتنے اچھے سے آپ ان کو بعد لے جاتے ہیں، کتنے اچھے سے لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد اس میں تخلیہ کیا کس لیے لے جاتے ہیں؟ رسول پاک کی حدیث پاک ہے کہ زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کو باقی رکھو گے تب نہ قبر کی زیارت کریں گے۔ اگر قبریں
اس لیے کہ ہم نے ابو ہریرہ کو پڑھا، انس کو پڑھا، عبد الرحمن کو پڑھا، تمام صحابہ کو پڑھا، ام المؤمنین خدیجہ کو پڑھا، مگر کوئی قبر وہاں نظر نہیں آتی۔ اے ہندوستان، تو ہی بہتر ہے نا کہ ایک غلامان رسول جو ڈائریکٹ صحابہ کی شکل میں ہے، جن کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ہندوستان میں ہم غریب ماں کی قبر کو اچھے سے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اتنا مقام ملا ہے ادب کا کہ وہ جنتی قدم، میری ماں گنہگار ضرور ہو سکتی مگر ایک اولاد کے لیے جنتی قدم ضرور رکھتی ہے، جنتی قدم ضرور رکھتی ہے وہ۔ تو یہ ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے قبروں کو رکھتے ہیں، مگر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو بلڈوزر چلوایا، اور یہاں تک کہ نبی پاک کے قبروں کو بھی فتویٰ دے دیا تھا کہ ان کو بھی توڑ دیا جائے، اور فتویٰ دیا ہو صنم اکبر ہو صنم کبیر، یہ تو بہت بڑا بت ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، ایسا فتویٰ دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ رب العالمین۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہیں کرنا ہے، عقیدہ والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، جن کا عمل اور عقیدہ صحیح ہو ان کے ساتھ آپ کو رکوع کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیے ایک کا ثواب 1 لاکھ لینے کے بدلے الٹا عذاب ہوتا، سیدھا عذاب بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ عقیدہ رکھو، اے اللہ اور یا رسول اللہ، اگر آپ ہندوستان کی ٹوٹی ہوئی مسجد میں میری نماز سے راضی ہیں تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اے امتیو، نماز اس لیے پڑھنا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، لہٰذا اب آپ کو اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر نماز پڑھنی چاہیے۔ اب جہاں میرا اللہ راضی ہو جا رہا ہے، جہاں میرا رسول راضی ہو جا رہا ہے، اسی نقطۂ نظر کو آپ رکھ کر کے بیس بنائیں۔ نہیں سعودی عرب میں اسلام پھیلاؤ یہ پھیلاؤ، سب ہے بابا۔ ہندوستان میں کسی بھی ایک شخص کو بھی آپ نام لے کر بتائیے، ایک شخص کو بھی، اتحاد گواہ ہے خدا کی قسم، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، میرے نبی کے لیے کبھی کسی نے کانٹے نہیں بچھائے، نبی کے اوپر کبھی کسی نے بوجھ نہیں رکھا۔ ارے کوئی کمپنی اپنے جوتے میں لفظ اللہ لکھتا ہے تو سب سے پہلے ہندوستان میں اس کا احتجاج ہوتا ہے۔ ہندوستان سے محبت کی بو گئی تھی نا مصطفیٰ، مگر وہی سعودی عرب ہے جو لوگ دلیل مانگتے ہیں نوجوانوں سے اس کو یاد رکھتے، وہی سعودی عرب ہے۔ کون تھا ابو لہب؟ عرب ہی کا تو تھا۔ کون تھا اتبا شیبہ ابو جہل؟ سب تو عرب ہی کے ہیں نا، تو کیا اس کو آئیڈیل مانو گے؟ اس کو آئیڈیل مانو گے؟ نہیں، آئیڈیل کا دار و مدار صحابہ، عرب کے صحابہ، وہ آئیڈیل ہے آپ کے لیے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، ایمان جیسا صحابہ نے لایا، اگر ویسا ایمان رکھو گے تب ہدایت پر رہو گے۔ یہ نہیں فرمایا اگر سعودی کے جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب رہو گے، نہیں، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب رہو گے۔ سمجھ گیا؟ تو اس کو دھیان میں رکھنا، کبھی بھی سعودی عرب میں یہ ہو رہا، سعودی عرب میں وہ ہو رہا، ایسا پھیلا، وہاں سے اسلام پھیلا، سب ہوتا ہوگا بابا، مگر ابو جہل وہی پیدا ہوا، اتبا شیبہ وہی پیدا ہوا، سارے منافقین عرب وہی پیدا ہوئے۔ ہندوستان الحمدللہ عطائے رسول کے حوالے سے جیتا ہے، یہاں مشرک اور شرک وغیرہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، ولیوں کی بارگاہ میں جھکنا یہ شرک ہوتا تو خدا کبھی نہیں جھکاتا۔ تمہارا ہی عقیدہ ہے نا، جامع ترمذی کے حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ حیدرآباد میں نہیں ہلتا، ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اب آپ بتائیے، جب ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تو پھر ہمارا قدم یوسفین تک کیسے ہل رہا، غوث پاک تک کیسے ہل رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھیج رہا ہے نا، اللہ بھیج رہا ہے، اور تمہارا نہیں ہل رہا ہے، اللہ نہیں بھیج رہا ہے۔ سمجھ گیا؟ تو یہ عقیدہ ہے، اور اس کو عقیدت نہیں سمجھے گا، عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ آگے فرماتا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دیکھیں آیت نمبر 44 میں دیکھیے، بڑی اچھی آیت ہے یہ بھی، یہ معاشرے کی اصلاح بھی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود کو بھلا بیٹھے ہو، خود کو بھلا بیٹھے ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سیرت، سنت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، اور جب جائیے گا آپ تو جانے کے بعد کیا عظمت اہل بیت بیان کریں گے کہ انہوں نماز پڑھے تھے، سجدہ کی حالت میں بھی یہ کر دیے، انہوں حج کرے تھے، انہوں زکوٰۃ دیے تھے، انہوں یہ کیے تھے، انہوں یہ کیے تھے۔ افسوس ہوتا ہے، بتاؤ حضرت سیدنا امام اعظم نے 55 حج کی،
امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 55 حج کی، اور حضرت امام حسن 25 حج کی۔ یہ میں اس لیے یاد رکھا ہوں کہ جب میں حج کو گیا تھا تو 55 نعت پاک میں نے لکھا تھا مدینہ میں، اور 25 مکہ میں لکھا تھا، دونوں کو ملا کر کے طائف الحرمین رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو دھیان رکھیں، تو 55 حج کیے، مگر جب یہ بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں تو عمل کا وسیلہ نہیں دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، اے تمام آقاؤں کے آقا، میں بس آپ کی بارگاہ میں آنے ہی کے لیے آیا ہوں اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ بس کوئی حج کا وسیلہ نہیں دیا، کوئی حج کا وسیلہ نہیں۔ گارنٹیڈ یہ حضرات تھے، گارنٹیڈ، قرآن اور حدیث ان کے گارنٹیڈ ہونے پر ناطق بول رہا ہے، مگر پھر بھی یہ حضرات اپنے عمل کو پیش نہیں کرتے تھے، اپنی کوالٹی کو پیش کرتے تھے، اپنی عظمتوں کو ذاتی طور پر جو انسلاک مصطفیٰ کی بنیاد پر، تعلق بالرسول کی بنیاد پر، رابطہ بالرسالت کی بنیاد پر ملا، اس بنیاد پر پیش کرتے تھے۔ مگر آج آپ دیکھیں تمام جماعتوں میں جائیں، تمام فرقوں میں جائیں تو بس وہی نماز، بس وہی حج۔ بتائیے نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا مجھے جیسا دیکھے ویسے ہی نماز پڑھنا؟ یہ نہیں فرمایا صرف کہ نماز پڑھو، دھیان دیجیے گا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم مجھے دیکھے ہو ویسے ہی نماز پڑھنا۔ نبی نے نماز میں اپنا دیدار کیوں کروایا ہے؟ اپنا دیدار کیوں کروایا ہے؟ وہ جانتا ہے، میرا حبیب بھی جانتا ہے، میرا خدا بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو، جس نماز میں واسطہ رسالت ہو وہی مقبول ہوا۔ نبی پاک کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرقہ آج کام نہیں کر رہا ہے، اسی لیے لوگوں میں گمراہیت آ رہی ہے اور خود بھی ناکام ہے، دوسروں کو بھی ناکام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا بیٹھے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی خود تلاوت کر رہے ہو۔ کتاب دیکھو اے ٹو زیڈ شان محمدی پر ہے، ورق برق شان محمدی پر ہے، ورق برق نعت مصطفیٰ ہے، ورق برق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ تو اب اس کی تعلیم کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیوں بھلا بیٹھے ہو؟ اللہ ویسے ہی فرما رہا ہے، خبردار ایسا نہیں بھلانا۔ افلا تعقلون، ابے عقل کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ فرما رہا، حیدرآبادی زبان میں ترجمہ کروں، بے بیوقوف، یہاں کی زبان میں بے بیوقوف ایسا قید کر رہا، قرآن دیکھ رہا ہے نعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، وصف مصطفیٰ میں ہر سطر میں نے رکھ دیا ہے، اور تم لوگوں کا نماز پڑھنا کہتے ہیں، حج کرنا کہتے ہیں، زکات دینا کہتے ہیں، ارے کہاں کہتے ہیں، کہاں کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ بتاؤ۔ نبی اعظم نے کہا ہے نا، پہلے نبی اعظم کو تو فالو کرو گے، پھر میں ان کی بات کو فالو کرو گے۔ یہ کون ہے، یہ کیسے ہے؟ اگر آپ کو کوئی دستک دے، دستک دینے کے بعد کہے کہ چلیے وہاں، ارے کون ہونا ہے، چلیے آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کون ہیں، کون بھیجے، یہ تفصیل ہوتی ہے نا، پہلے ذات کا انٹروڈکشن مکمل ہونا چاہیے نا، مگر نہیں، کہیں پر بھی آپ دیکھیے تو بس اصلاح معاشرہ، برائے خواتین، اصلاح معاشرہ، کیا اصلاح معاشرہ کرو گے آپ؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب میں ڈال دو، خدا کی قسم آٹومیٹک اصلاح ہو جاتی، آٹومیٹک اصلاح ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ نے فرما دیا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تم سے پیار کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، نبی کی غلامی اختیار کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ آپ بتائیے، یہ نہیں فرمایا اگر تم اللہ کو پیار کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو محبوب رکھے تو تم نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، نہیں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع رسالت، نبی کی غلامی، پیچھے پیچھے نبی کے خیال میں صبح و شام رہو، بس اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے آیت نمبر 44 میں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اے لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا بیٹھے ہو، حالانکہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، عقل سے کیوں نہیں کام کرتے ہو۔ یہ آیت نمبر 44 تک۔ پھر انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس خصوصی درس کو اور آج کی بیٹھک کو، نشست کو، حاضری کو اپنے محض فضل سے نبی اعظم کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ حق جتنے ہم سب کو معلوم ہوں دوسرے تک خاص طور سے شان محمدی، وصف محمدی اور نعت محمدی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور جذبہ عطا فرمائے۔ مولا جب تک زندہ رکھ، اپنا اور اپنے حبیب کا بنائے رکھ مولا، اور جب موت آئے، دیدار مصطفیٰ میں موت آئے مولا، اور بعد مردن زیارت مصطفیٰ، اور میری قبر میں نبی کی آمد کے وسیلے سے سوالات قبر کو آسان کر دے مولا، برزخی دنیا کو آسان کر دے، جنت تک کے حصول کی تمام راہوں کو آسان کر دے مولا۔ آج کی تمام تر شان مصطفیٰ کے ذکر کو پروردگار قبول کر لے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا
کا اجر ہماری اصلوں کو بخش کر کے اور ہماری نسلوں کو بقا عطا فرما کر کے عطا فرما مولا. ہماری تمام گھر بار میں اعلیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.